خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پاکستان کی صحافتی تاریخ میں ایک بہت انپریسیڈنٹڈ، بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی اور پہلی بار آئی ایس آئی کے سربراہ باقاعدہ طور پہ صحافیوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے آن دا ریکارڈ بات کی، انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ساتھ وہ موجود تھے اور موضوع ان کا یہی تھا کہ آج کل ارشد شریف کے قتل کے بعد جو ایک سیاست ہو رہی ہے، جو الزامات لگ رہے ہیں، اس سے پہلے جو الزامات لگ رہے تھے ان کا پورا احاطہ کیا اور انہوں نے بڑی اس پہ انکشافات سے بھرپور ایک پریس کانفرنس کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس آج کی، اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کل کر چکے ہیں، انہوں نے بھی اس میں کافی انکشافات کیے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نہ صرف ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی، شو کاز نوٹس جاری کیا اور کہا کہ ان کی پریس کانفرنس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں کھول کے سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ چھپ کے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں آرمی چیف سے ملاقات کرتے رہے ہیں اور دن کی روشنی میں وہ انہیں میر جعفر، میر صادق اور غدار نہ جانے کس ناموں سے یاد کرتے رہے ہیں، جس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک شکوہ بھی کیا اور کہا کہ آپ کا ملاقات حق ہے، آپ مل سکتے ہیں اور جمہوری معاشرے میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ رات کو ایک شخص سے ملیں گے، اس سے کوئی ریکویسٹ کریں گے اور اس کے بعد دن کی روشنی میں اسی شخص کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میں مزید کچھ کہنے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں جو آج ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا، ایک کلپ آپ کو بتا دوں۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی، اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کی، ہم اس پروگرام میں اس کو احاطہ کریں گے۔ شکیل شیخ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ شکیل شیخ صاحب آپ کا۔ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغا اقرار ہارون صاحب تجزیہ کار ہیں، لاہور اسٹوڈیو سے میں جوائن کر رہے ہیں، آغا اقرار ہارون آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکیل شیخ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت کرتے ہوئے اور بے تحاشا آپ نے بریفنگز اٹینڈ کی ہوں گی آئی ایس آئی کے سربراہان کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ۔ یہ کم از کم میری صحافتی زندگی میں تو پہلا موقع ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح بات کر رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کسی اس قسم کے واقعے کا علم ہو تو ہمیں بتا دیں کہ کبھی ایسا پیش آیا واقعہ؟ شکریہ۔ میں پہلے کہہ دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، ہسٹورک ہے یہ، ان دی سینس کہ ڈی جی آئی نے خود آ کے میڈیا پہ اپنی انٹینٹ شو کی ہے، انسٹیٹیوشن کی انٹینٹ شو کی ہے، اور پھر جو غلط فہمیاں تھیں، ایک جملہ ان کا بڑا ہی اچھا تھا کہ سچائی کو ہم کب تک چھپائیں گے، آفٹر آل اس سچائی کو دنیا کے سامنے آنا ہے۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں دیکھیں ڈی جی آئی کی، ڈی جی ایم آئی کی، پھر آرمی چیف کی، یا اور جتنے بھی سینئر لوگ تھے ان کے ساتھ بڑی بریفنگ کی ہیں، بہت زیادہ کی ہیں، ایون میں آپ کو پلین میں بھی کی ہیں، جہازوں میں بھی کی ہیں، لیکن اس طرح اوپن جو پریس کانفرنس ہے نا، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ اچھا، اس کے دو میں اس کے ڈرا کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ ڈی جی آئی ایس آئی کیوں آئے ہیں؟ آئی ایس پی آر ڈی جی خود بھی کر سکتے، جنرل افتخار بھی کر سکتے تھے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے قوم کو کانفیڈنس میں لیا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتایا، اور انسٹیٹیوشن کی جو ول ہے یا انسٹیٹیوشن میں جو تھنکنگ ہے اس کو انہوں نے ڈسپلے کیا ہے بیفور دی پیپل آف پاکستان۔ 22 کروڑ عوام کو بتایا ہے کہ کس کا کیا چہرہ ہے اور کس نے کیا یہاں پہ کھیل کھیلا ہے۔ اچھا، یہ اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا تھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی آ کے اچھا کیا ہے، مثلا میں اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہے۔ اس سے دیکھیں نا، ایک آپ کا ریزالو بھی بڑا ہے اور آپ نے سچائی کو ٹھوک بجا کے، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے لوکل، خوب تکڑے انداز سے نا آپ نے وہ بیان کیا ہے، اور انتہائی کانفیڈنٹ ڈی جی آئی، بہت ہی کانفیڈنس سے انہوں نے یہ ساری بات کی ہے، اور جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں آپ کو پتہ ہے کون ملتا ہوتا تھا، اور پھر صبح کے وقت آپ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کی ٹینڈنسی رہی ہے، ہمارے جرنلسٹوں میں تو یہ مشہور تھا کہ عمران خان بات اندر کچھ کرتے ہیں اور باہر کچھ کرتے ہیں، مگر اتنی سیریس باتیں کہ آرمی چیف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ساری عمر کے لیے میں آپ کو لگا دیتا ہوں، آپ ان کو اندر کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو ساری انکانسٹیٹیوشنل باتیں۔ ایک تو ساری عمر کے لیے کوئی شہزاد ہو ہی نہیں سکتا، جی بالکل بالکل۔ دوسری یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کو کیوں اندر کر دیں، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، اچھا، لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان مل رہے تھے، وہ ان سے ڈیمانڈز کر رہے تھے، آئینی غیر آئینی جو بھی ڈیمانڈ ان کی ہوگی، اور اس کے بدلے میں ان کو پیشکش کر رہے تھے، لیکن باہر آ کے پھر وہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر آپ ملے ہیں
تو آپ باہر بھی کول ڈاؤن تھوڑے سے ہو جاتے دیکھیں دو وجوہات ہیں کہ اندر تو وہ بالکل گر جاتے تھے اور منت ترلے یا ڈیل یا اپنا چاکلیٹ یا اپنا سویٹنر، لیکن باہر آ کے وہ پبلک کو اپنا فیس دکھاتے تھے کہ میں بڑا بہادر ہوں، دیکھیں جی میں نے تو یہ کر دیا، میں فلانے کو جانور کہہ رہا ہوں، میں فلانے کو یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح کی بات ہے، نیوٹرل کہہ رہا ہوں. تو باہر آ کے وہ پبلک میں اپنا جو پولیٹیکل فیس تھا اس کو وہ سٹرانگ رکھتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھے. اچھا لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی پہ زیادہ جاتے ہیں. جی بالکل. اور جو لوگ آدمی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ یہ ہے کہ جو لوگ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں، جس طرح میلے میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو عمران نے دو فیس رکھے ہوئے تھے، یعنی اس کو میں کہتا ہوں ڈبل فیس، کہ کمرے میں جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو ڈیفرنٹ کرنی ہے، بالکل جھکی ہوئی گری ہوئی اور لالچ دینی، اور لیکن جب آپ پبلک میں آتے ہیں تو پبلک میں جس سے ڈیل کر رہے ہیں اسی کو، اور اس کو پتہ تھا عمران خان کو کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ آرمی چیف کو ڈائریکٹ اٹیک کر رہا تھا. اس ساری گفتگو اور بات چیت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو عمران خان نے ایک بیانیہ بلڈ کیا ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں لوگوں کو جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پیپل لوگ جج کریں گے، اور کوئی بھی آدمی آرمی چیف سے یا کسی سے وہ کہتے ہیں مل سکتا ہے، اپنی ڈیمانڈ دے سکتا ہے. اب لوگوں پہ ہے کہ لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں. جو مجھے اس پریس کانفرنس کے بعد جو پبلک اوپینین ملا ہے زیادہ تر میں آپ کو کہوں کہ 70 سے 75-80% خلاف ملا ہے، اور اس میں ویٹرن بھی ہیں. برڈی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے ویٹرن بہت زیادہ دوست ہیں سارے ملٹری والے، اس میں ویٹرن بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ عمران کا چہرہ یہ، ہمیں تو بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی بالکل، اور یہ بات کچھ کر رہا ہے. اچھا انسٹیٹیوشن کو ہارم کرنا جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی پاکستان پہ چوٹ ہے. جی بالکل، پاکستان کو ہارم کرنا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس بیانیے سے آج عمران خان کا اصل چہرہ باہر آ گیا. اصل چہرہ باہر آ گیا. بریگیڈیئر صاحب ایک تو یہ کہ آپ کی نظر میں یہ کتنی اہم اور انپریسیڈنٹڈ ہے یہ پریس کانفرنس، اور میں جاننا اس کے کنسیکوینسز یا اس کے نتائج کیا ہمارے سامنے آئیں گے؟ کیا اس وقت جو افراتفری انتشار اور خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بنایا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ملک افراتفری سے بچ جائے گا، اس وجہ سے ادارے نے اتنا بڑا فیصلہ لینے کا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شیخ صاحب نے بھی باتیں کی، میرے خیال میں کہ یہ جو پریس کانفرنس تھا اسپیشلی جو انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے اور اسپیشلی جو پریزنٹ ون ہے جنرل ندیم انجم، یہ تو خصوصی طور پر اپنا پکچر بھی نہیں دیتا تھا. جی بالکل. اور جتنے بھی میٹنگز ہوتے تھے اس پرائم منسٹر کے ساتھ پچھلے کے ساتھ وہ منع کرتا تھا کہ میرے تصویر یا کوئی اس قسم کے ایون گیدرنگ میں بھی نہ آ جائے. اور دوسری بات ہی کہ یہ اس کے پروفیشنلزم کی ایک نشانی تھی کہ اس کو پبلک میں اور اس کو اسکرین پر اور ان کو زیادہ مطلب ہے کہ ٹاک شو نہ بلکہ ایک قسم کا عنوان نہ رہے. جی بالکل. اور یہ میرے خیال میں کہ ایک انٹیلیجنس چیف کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، پس پردہ رہتے ہیں، اور وہ جو سائلنٹ واریئرز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ سائلنٹ واریئر ہے لیکن یہ سب سے پہلا مورچہ ہوتا ہے، اور اس سب سے پہلے مورچے نے جتنے بھی پیچھے گارڈز ہوتا ہے ان کو الرٹ کرانا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر طریقہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ میرے خیال میں کہ ہم نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آئی ایس آئی چیف اس طریقے سے پریس کانفرنس میں آیا ہوا ہے، اور اس نے خود بھی بتا دیا کہ بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، میرے اپنے شہید اور میرے اپنے ورکرز جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں قربانی دے رہے ہیں، ان پر اس قسم کا حملے ہو رہے ہیں کہ ان کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور پھر سارا جو ہے یہ جھوٹ ہے. تو پھر یہ موقع تھا کہ میں اس جھوٹ کو جھوٹ کہوں، لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ادارے کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لاؤں. ایک سوال سر یہ ہے کہ آج انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا، کچھ سی چیزوں کو ایویلیویٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج کا دن انہوں نے مختص کیا ہے اس کام کے لیے. عمران خان تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، سو اس سے پہلے بھی وہ آ کے بات کر سکتے تھے، تو آپ کے خیال میں آج ہی کا دن انہوں نے کیوں چوز کیا؟ میرے خیال میں کہ آرمی میں یا جو ڈیفنس فورسز یا جو آئی ایس آئی، ان میں برداشت زیادہ ہوتا ہے، ان میں ایک ایبزارپشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کھل کر سامنے نہیں آتے. اب بتا دے دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی بتا دیتے ہیں، خود بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی کبھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ جس طریقے سے
عمران خان نے پی ٹی آئی نے اپنا نیریٹو بنایا تھا. اب وہ نیریٹو ریڈ لائن کراس کر رہا تھا, اور وہ جب کراس کر رہا تھا تو ہی واز اٹیکنگ دا سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. اور جب آپ سینٹر آف گریوٹی کو اٹیک کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے کام کو بہت آسان بنا رہے ہیں, اور پھر دشمن کو دوسرے آلے یا کوئی دوسرے طریقے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ایک انٹرنل اسٹرائک, ایک انسٹرنل جو ڈس انفارمیشن ہے, اور دوسرا وہاں پر جو آپ ایک ہیٹ والی سیاست یا آپ ایک ایسی بیانیہ کو سامنے لا رہے ہیں جس کی وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں credibility of the center of gravity which are the defense forces and security agencies. تو ظاہر ہے کہ اس کے یہ آنا میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے موقع پر آیا, لیکن اب بھی پی ٹی آئی والے اور اس کے علاوہ باقی لوگ ہوش کے ناخن لے, سچ کو سچ جانے اور جھوٹ کو جھوٹ جانے. بالکل ٹھیک. آغا اقرار ہارون صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف اور آرمی جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک بالکل اوپنلی اور پبلکلی جو بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل ان پر نشانہ بنا رہے تھے, انہیں تنقید کر رہے تھے, الزامات لگا رہے تھے, تو یہ ضروری سمجھا گیا آج کی جو پریس کانفرنس ہے. آپ کے خیال میں اب عمران خان صاحب کے لیے یہ کافی ہے, یہ آئینہ جو دکھایا گیا آج, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے پہلے بات کرتے تھے, پہلے جو کام کرتے تھے, یا پہلے جو ان کی حکمت عملی تھی وہ اس پر قائم رہیں گے؟ اور اس کو فیصل واڈا کی پریس کانفرنس سے بھی جوڑ دیں. بہت شکریہ شہزاد. آپ کو یاد ہوگا کہ میری تو ایک پی ٹی آئی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ وہ ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے, اور وہ اور آج میں نہیں کہہ رہا ہوں آج, بلکہ پریس کانفرنس پہ بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جب فتنہ اور فساد ملک میں جو پھیلا ہوا ہے, تو ہم نے تو وہ بڑا سفر طے کیا ہے, اس سے شروع ہو کر کے جی پازیٹیو نیوز دیا کریں سے آج کا سفر, یہ 4.5 سال کا تقریباً سفر تھا جو ہم نے تمام جرنلسٹوں نے طے کیا ہے. اور بات آپ نے مجھے یہ کہی کہ کیا عمران خان ابھی بھی اپنے بیانیہ پر کارآمد رہے گا, تو میرے خیال میں وہ رہے گا. اس کو بہت ٹائم مل گیا اپنا بیانیہ بنانے کا. اس کے ساتھ جو اس کے فالورز ہیں, کلٹ فالورز, وہ اس کی جو ٹریننگ اس نے کی ہوئی ہے وہ تو ایسی ہے بلائنڈ فولڈڈ ہے, اور اس کو بہت زیادہ ٹائم ملا. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اداروں کو رگے دے, اداروں کو دیوار کے ساتھ لگائے, اداروں کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اب میرے خیال میں اس نے اپنے ساتھ وہ جو ایک فالوئنگ ہے, کلٹ فالوئنگ, وہ بلڈ اپ کر لی ہے. اب تو وہ اسی پہ چلے گا. بات یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ یا فساد پیدا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, تو اس فتنے اور فساد کو روکنا پڑتا ہے, طاقت سے روکنا پڑتا ہے. فتنہ فساد خود بخود ختم نہیں ہوتا ہے, اور یہ لفظ میں فتنہ فساد خود استعمال نہیں کر رہا ہوں, یہ آج پریس کانفرنس میں بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. لیکن آغا صاحب آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے مسلم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو اس نے بلڈ اپ کیا ہے کہ وہ سوال سنیے گا, اس وقت مسلم لیگ کے رہنما جنرل مشرف کا دور تھا, جاوید ہاشمی صاحب, انہوں نے خط ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا, بقول ان پر تشدد بھی ہوا. عمران خان صاحب کیا ان سے کم خطرناک باتیں کر رہے ہیں جو اس خط کے کانٹینٹ تھے؟ تو خان صاحب کے خلاف اگر ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جملہ جو ہے سپاہ اور قیادت کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی ایک طرح سے میوٹنی پر انہیں اکسایا گیا. یہی الزام جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف تھا. تھینک یو شہزاد, آپ نے مجھے وہ سارا واقعہ یاد کرا دیا. میں خود موجود تھا اس دن. یہ واقعہ ہے, انہوں نے وہ خط ہمیں دیا تھا جب ہم پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں شام کو اپنا جو ان کا اپارٹمنٹ تھا اس میں لاجز میں, اس میں بلایا تھا. اس خط میں تو اس خط کو آپ آج عمران خان جو زبان استعمال کر رہا ہے, آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے ہیں, کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی بنتی ہی نہیں ہے. اور ان کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے وہ زبان استعمال کی ہے اداروں کے بارے میں اور اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اب وقت میرے خیال میں گزر چکا ہے, بہت پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. اب تو اس فتنے یا فساد کو آپ کو طاقت سے روکنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست طاقت استعمال کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے.
یہ دیکھنا ہے. میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک بات یقیناً اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے, یہ فراڈ کرتا ہے, اس کے بہت چہرے ہیں, یہ اندر سے کچھ ہو رہا ہے, باہر سے کچھ ہو رہا ہے, اس کے تمام بیانیے جھوٹ پہ مبنی ہے, چاہے وہ سائفر والا ہو اور چاہے وہ یہ نیوٹرل والا ہو, کوئی بھی ہو. ایک اور بات میں آپ کو کہوں گا جی کوئکلی, کہ جب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ شخص اندر کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کے درمیان تو انتہائی جو ہے وہ آفرز کرتا ہے اور باہر آ کر انہی کو جو ہے وہ برے برے ناموں سے, جو کہ میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ کلام کرتا ہے, تو میرے خیال میں اب یہ جو میٹنگز ہیں ایسے انسان کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک, کتنا کو آپ ایکسپوز ہونا چاہیے شخص کو, کیا رہ گیا اس کے پاس. ٹھیک جو ٹھیک. آپ کے آغا صاحب پاس واپس آتا ہوں آپ کی audio جانب links میں, ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو اس میں کے آپ کی بعد جانب یہ میں بیانیہ واپس آتا ہوں یہ آپ کی بناتا جانب. ہے. آغا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. شکیل شیخ صاحب, ایک تو سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی ہے, ترجمان پاک فوج نے آج بات کی کہ, اور یقیناً خان صاحب ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ جی مجھے واپس وزیر اعظم بنائیں یا مجھے مدد کریں وزیر اعظم بننے میں, یا میرے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی کریں. تو پھر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ہاں ہم ملے تھے اور مقصد یہ تھا کہ آزاد اور شفاف انتخابات کرائے جائیں. مطلب وہ اس کو ایک اور سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آرمی چیف سے مل کے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہوگی عمران خان صاحب نے, پہلے کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ نہیں, وہ تو اب واضح ہو گئی ہے نا, ڈی جی آئی نے بھی کہہ دیا اور ویسے ہماری اپنی بھی اطلاع تھی, آپ کو پتہ ہے پریس میں بھی آتا تھا کہ عمران خان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جی میرے خلاف جو ووٹ آف نو ٹرسٹ آیا ہے آپ اس کو رکوائیں, یعنی آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں. میں کہتا ہوں شہزاد, اس سے زیادہ اس ملک کے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے اس سے بڑا خوش آئند اقدام نہیں ہے کہ فوج نے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, ہم نے اس سیاسی دنگل میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, جو لیگل ہمارے اوبلیگیشنز ہیں, ہم نے وہ پوری کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ کسی نے سوال بھی ان سے کیا کہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو فارن سے کوئی تھریٹ کا خطرہ, تو انہوں نے جو جواب دیا آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے, یہ ریزالو ہوتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دے سکے. یعنی پاکستان کا ڈیفنس اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے کہا جی کسی دشمن کی ہمت ہی نہیں ہے. ہم نے جو ڈیسائیڈ اندر کیا ہے وہ سمپل یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ انٹروین کریں اور مجھے بچائیں, یعنی کہ میری مدد کریں, یعنی کہ سیاست کریں, یعنی کہ پولرائزیشن کریں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا. اس وقت بھی چیف نے کہہ دیا, حالانکہ پھر میں دوبارہ حالانکہ آفر بھی کی گئی اور بہت بڑا سویٹنر تھا, ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور آدمی اور میں آپ کو لائف دیتا ہوں, پوری لائف ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں چیف کو کریڈٹ جاتا ہے, آرمی چیف کو جناب باجوہ صاحب, کہ وہ اس کے سارے دام میں نہیں آئے, کیونکہ اس نے پھر کوئی نہ کوئی چکر کرنا تھا اگر. لیکن انسٹیٹیوشن کا فیصلہ, کو کمانڈرز کا فیصلہ اور سب, اور پھر پوری فوج کا یہ فیصلہ ہے کہ اب سیاست میں فوج نے نہیں آنا. ایک سیاستدان اپنا کھیل کھیلیں, جی جی, ان کا ووٹ بینک ہے, وہ اپنا ووٹ لیں, اپنی حکومت بنائیں, اور جس کی بنتی ہے وہ بنے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں آنا. آپ کے بہت سورسز ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. پوائنٹ اس کہ یہ جو بات کی گئی کہ خان صاحب نے تقسیم کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے دیکھا کہ بظاہر بہت واضح طور پہ ایک ایسی ایفرٹ نظر آئی کہ فوج کی اعلیٰ کمان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے, نام لیے گئے. شہزاد وہ تو دیکھیں نا, وہ تو شہباز کا جو ہے, شہباز گل کا ٹویٹ تھا, وہ کس نے دیا ہے؟ وہ عمران نے ہی اس کو ٹویٹ, ساروں کو یہی کرتا ہے. دیکھیں مجھے تو, میں نے تو اس کو بہت ڈیل کیا نا, اس کا پہلا انٹرویو بھی سیاسی میں نے ہی اپنے دفتر میں کیا تھا, میں نے اور طلعت حسین نے کیا تھا. تو یہ تو خود لوگوں کو پرووک کرتا ہے کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, اور پھر پیچھے بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی تو میوٹنی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ سپاہ کو, یعنی عام فوجی کو کہیں کہ اپنی قیادت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو اس کا تو مطلب ملک ہی نہیں رہا نا, اس کا تو مطلب ہے ساری تباہی ہو گئی ہے. اور میرا تو خیال ہے ان کو چارج ہونا چاہیے, اریسٹ ہونا چاہیے. ابھی بھی میں سن رہا ہوں, دیکھو میں ہمارے پاس ابھی بھی میں سن رہا ہوں کہ اس کو جلسے کی یا مارچ کی اجازت دے رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ایک دن آنا ہے, شام کو میں جلسہ کروں گا, میں واپس چلا جاؤں گا. مگر دیر آر سیریس ڈاؤٹس. جو لوگ ہیں, کنسرن لوگ ہیں, سویلین ہو یا دوسرے, ان کو سیریس ڈاؤٹ ہے کہ جب یہ آ جائے گا, اس کو اجازت دیں گے, یہ پھر وعدے سے مکرے گا, جو ہمیشہ مکرتا ہے. لہٰذا انہوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ پلان بھی تیار کر لیا. اب انہوں نے جوڑنا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت ہو گیا ہے کہ یہ بات چیت کرتا ہے, جھوٹے وعدے,
लॉली पॉप और बड़े बड़े दावे कर देता बिल्कुल है सही। और फिर उसके बाद फौरन जब सुबह होती है तो शायद इसकी आंख खुल जाती है फिर ये दूसरी तरफ चले चलें ब्रिगेडियर साहब, ये जो बार बार बात की गई कि जी आर्मी चीफ को मेरिट पे होना चाहिए और तरह तरह की बातें की गई और ऐसे लोग जो इम्पोर्टेड हैं बकौल इमरान खान वो नहीं लगा सकते, तो कोई भी कोर कमांडर है या उस एलीट टेबल का हिस्सा है वो तो मेरिट पे ही वहाँ पे आता है और उसमें पूरी सलाहियत होती है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सके। तो ये जो तकसीम की कोशिश की और जिसको फ़ौज ने आज मुकम्मल तौर पर जो है फ्रस्ट्रेट किया उसका डिज़ाइन, तो आप समझते हैं कि अभी भी खान साहब को ये तवक्को होगी और उसी रविश के साथ उसी हिकमत अमली के साथ चलेंगे? क्या वो समझते हैं कि फ़ौज के अंदर उनके कोई सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं? मेरे ख्याल में कि कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस भी होते हैं। इल्यूजन ये होता है कि मैं जो कहता हूँ वही सच है और वही माना जाएगा और वही होगा, और फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो मैं कहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। ये दोनों से वो सफ़र कर रहा है, और जब ये दोनों से सफ़र करता है तो उसका देख लो कि बयानिया को कि भाई अगला जो चीफ होगा, अब 5-6 जो भी है उसमें से होगा, लेकिन वो उसको भी इंतखाब करेंगे जो उनके मतलब मुहब्बत गैर मुहब्बतन होगा। एक तो ये बात कि मुहब्बतन नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि वो मेरिट पर नहीं होगा। अब ये बात जब आ जाती है तो आपने पूरे आर्मी के टॉप कमांड पर मतलब ये डाउट आपने बिल्कुल लोगों के सामने रखे कि उसमें कुछ गैर मुहब्बतन लोग भी मौजूद है जिसको चीफ बनाया जा सकता है, और कमज़ोर किस्म का चीफ भी बनाया जा सकता है जो इनके सामने ढेर हो। ये दो बातें कही थी, कमज़ोर होगा जो इनके जो करप्शन है उस पर पर्दा डालेगा, और दूसरा है कि गैर मुहब्बतन। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि जब इस किस्म की बात हो और आप उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जबकि आईन में है और इसने खुद भी लगाया है, एक्सटेंशन जो दी थी पीएम की प्रेरोगेटिव है उसके आईन के मुताबिक, तो जो चीफ बनेगा क्या वो इन 5-6 में से जो बनेगा उसको आपने जो पहले से कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उसका एटीट्यूड आपके बारे में क्या होगा। ये मतलब फूल हार्डी, देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस, वो भी देखना चाहिए। और तीसरी बात ये आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि ये मेरे मुताबिक हो और ये चीज़ें मेरे मुताबिक चले, सोच के मुताबिक, तो ये एक फाशिस्ट अप्रोच होता है। और फाशिस्ट अप्रोच यही होता है कि आप तो लिबादा ओढ़ते हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन जो पस पर्दा आप करते हैं या जो आपकी वो सोच होती है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि जहाँ तक ये सारा जो आपने डिस्कॉर्ड की बात की टू द रैंक एंड फाइल, ये वाकई में एज ए रिटायर्ड सोल्जर ये कहता हूँ कि ये सबसे इंजूरियस और ये दुश्मन का सबसे पहला और सबसे ख़तरनाक हथियार होता है। और इसलिए वो मेजर गुराय ने बताया था कि हम अगर $1 बिलियन खर्च करते तो शायद इतना कुछ न करते डैमेज जिस तरीके से इसने किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगली बात में एक साथ इसी में कहना चाहता हूँ कि अगर ये रविश रही तो कौन होगा जो इस पर आइंदा के लिए एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के लिहाज से उस पर एतबार करेगा। That is a very very big question. वेरी राइट। आगा साहब, इससे पहले कि आपसे मैं सवाल करूं, DGISPR ने इस हवाले से क्या बात की और किस तरीके से पाक फौज को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के इदारों को और एक अपना झूठा बयानिया ऊपर लाया गया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इस्तेमाल करते हुए, DGISPR ने क्या कहा और अरशद शरीफ शहीद के बारे में क्या कहा, आपको सुन। जी आगा इकरार साहब, ये जो एक बड़ी अहम बात है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो इंटेलिजेंस है या जो भी एजेंसी उनके मातहत काम करती है, क्या वो ISI से IB से सुपीरियर है? क्या ISI को और IB को इत्तलात नहीं थी, जैसा उन्होंने आज वाज़े तौर पे ऑन द रिकॉर्ड पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा कोई थ्रेट अलर्ट हम तक मौसूल नहीं हुआ। अगर KP हुकूमत का हुआ तो क्या असूली तौर पे उन्हें ये शेयर नहीं करना चाहिए था वफाकी इदारों के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, कि एक कीमती इंसानी जान बचाई जा सकती, और क्यों इसरार किया गया कि अरशद शरीफ को बाहर भेज दिया जाए? और ख़ुद खान साहब इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो नहीं जाना चाह रहा था लेकिन मेरे इसरार पे वो बाहर गया। आगा साहब। देखिए, बात ये कि जब ये थ्रेट आया था तो आखिरकार आपको पता है कि हम सारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और इन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो तब भी
میرے جیسے لوگوں کے دماغ ٹھٹکا تھا اور ہم نے چیک کیا تھا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تو ہمیں تبھی پتہ چلا تھا کہ واقعی جو ہمارے وہ ادارے جو ٹیررزم کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور جو ٹیررزم کی سارے اس کرنٹس انڈر کرنٹس کو جانتے ہیں، انہوں نے نہ کوئی ایسا تھریٹ جاری کیا تھا، نہ ان کو ایسا تھریٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، نہ آئی ایس آئی کے ساتھ، نہ ایم آئی کے ساتھ، نہ فیلڈ انویسٹیگیٹو یونٹ کے ساتھ، نہ آئی بی کے ساتھ. یہ ایک بیسکلی ایک تھریٹ تھا جو کہ میں اس کو ایک ٹریپ کہتا ہوں. ایک آدمی کو ڈرانے کے لیے ایک تھریٹ جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے. پھر عمران خان خود یہ کہتا ہے، شیرین مزاری خود یہ کہتی ہے، فیصل واڈا نے بھی کہہ دیا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے ہے عمران خان کا سٹیٹمنٹ بھی اور شیرین مزاری کا بھی، کہ ہم نے اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ، اور شیرین مزاری کہتی ہے کہ ہم نے اسے بتایا کہ تمہارے بارے میں ہیڈ بنی ہے. تو کس نے باہر بھیجا؟ یہ تھریٹ کیوں جاری کروایا گیا؟ یہ سارے کا سارا آپ کو ایک سسٹم کا حصہ نہیں لگتا ہے؟ میں لفظ سازش استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ ایک ڈیولپمنٹ کے حصہ ہی لگتا ہے کہ ایک تھریٹ جس کو کبھی شیئر نہیں کیا گیا ان تمام اداروں کے ساتھ جو کہ پاکستان میں ٹیررزم کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں ٹیررزم کے ساتھ، وار آن ٹیرر کے ساتھ، ان کو نہ بتایا گیا، نہ شیئر کیا گیا، نہ ان کی طرف سے کوئی تھریٹ آیا. اور تھریٹ دیا گیا، ایک کاغذ کا ایک پنہ بنایا گیا چیف منسٹر کے آرڈر کے اوپر، اور وہ تھما دیا گیا محروم کو، اور اس کے ساتھ ان کو بلڈ اپ کر دیا گیا پریشر کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ. اور وہ نہیں نکلنا چاہ رہے بھی ہوں گے، نکال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس طرح ارینج کیا گیا، پھر ان کو دبئی سے کیسے آپ کینیا لے کر گئے، اور وہ آپ نے دیکھی ہوگی ان کی ویڈیو کہ جہاں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے وہ میلوں میل جنگل اور بیابان جگہ ہے. وہاں کوئی ایک بہت بڑا کوئی رینچ ہے کسی ایک شخص کا، میں اس کا نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. بات یہ کہ پورے کا پورے دیکھنا پڑے گا کس نے اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، بار بار کس نے اس کو یقین دلوایا کہ تمہاری پر ہیڈ منی ہے، کس نے کہا کہ تم واپس نہ آنا جبکہ وہ واپس آنا چاہ رہا تھا ستمبر میں. یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. عمران خان خود کہہ چکے ہیں، اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے آپ کے پاس، شیرین مزاری کی بھی ہے. دونوں کو بلائیں، انویسٹیگیٹ کریں نا. کیسے ان کو وہ کیسے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا اس میں ہیڈ بنی ہے، کس نے ہیڈ بنی لگایا تھا. دیکھیں شہزاد صاحب، یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بہرحال جانا پڑے گا. اس میں آپ پھر یہ نہ دیکھیے گا کہ کون کتنا بڑا شخص ہے، پھر آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے کون کتنا بڑا ایک کوئی ادارہ ہے، پھر یہ مت دیکھیے گا کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں. یہ چیز ونس فار آل پاکستان میں ختم ہونی چاہیے کہ آپ ایک معصوم شخص کو ٹریپ کر کے اس کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دو بدے لانچ کرتے ہیں. وہ کبھی اس کو کہیں لے کے پھر رہے ہوئے ہیں، کبھی کہیں بیچارے کو لے کے پھر رہے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، پھر آپ ڈرا دیتے ہیں کہ واپس نہ جانا، تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو پھر تمام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے دوست مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، کون ذمہ دار ہے اس کا دیار غیر میں اس طرح اس کی شہادت کا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ شہادت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ٹرو. شکیل شیخ صاحب، آپ نے ارشد کو نیوز میں آپ کے میں صرف اتنا کہوں گا. جی آغا صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب، آغا صاحب میں آتا ہوں ذرا شکیل شیخ صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب آتا ہوں. مطلب آپ کا ایک بہت پرانا ارشد سے تعلق تھا ہماری طرح. سوال یہ کہ اب خان صاحب خود تو کہتے ہیں جی میری جان کو بھی خطرہ ہے، وہ خود تو باہر نہیں جاتے، ایک شخص کی جان کو خطرہ اس کو انہوں نے باہر بھیج دیا. اور دوسری بات یہ کہ کل جو فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی ہے، فیصل واڈا تو عمران خان صاحب کا ہی آدمی ہے جہاں تک ہم ابھی تک جانتے ہیں، اور وہ برملا کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے اور کوئی اور لوگ اس میں انوالو ہیں، کون لوگ ہیں. تو اور پھر پی ٹی آئی نے اس کو ڈسون کر دیا. اس چیز ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شہزاد، دو باتیں ہیں اس میں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کمیشن بنا دیا ہے اور جن لوگوں پہ سسپیکٹ ہے آپ ان کو راؤنڈ کریں، ان کو راؤنڈ اپ کریں، ان ساروں کو پکڑیں. ایک بات. دوسری بات ہے سب سے جو پتہ کی بات کی ہے نا وہ ڈی جی آئی نے کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ والے چاہتے کہ ارشد شریف باہر نہ جائے تو کیا وہ باہر جا سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہوا وہ جو انہوں نے کہا کہ ارشد کا رابطہ تھا ان کے ساتھ، وہ اس کو کانفیڈنس بھی دے رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، آپ کیوں جا رہے ہو. جن لوگوں نے اس کو بھجوایا ہے یہ فالس تھریٹ الارم کریٹ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آئی ایس آئی کو پتہ نہیں ہے، آئی بی کو پتہ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے فالس ایک کہانی گھڑ کے جو عمران خان سارا دن کرتا رہتا ہے، ایک کہانی کہ جی اسپن بالز میں ایسے میٹنگ ہوئی ہے، ان کو اس میٹنگ کا پتہ لگ گیا ہے اور ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے. جی ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی دیکھیں میرے ساتھ اس نے کافی کام کیا ہے نیوز میں، آپ کو یاد ہے. جی بالکل. میں بیسیکلی جانتا ہوں کہ ویری نائس پرسن اور بڑا اچھا انویسٹیگیٹر تھا. اب آپ فالس کریٹ کر کے ایک بندے کو باہر بھجوا رہے ہو، اور وہ جو جگہ ہے
وہ ایک فائرنگ رینج بھی ہے, وہ ایم او ڈپو بھی ہے, وہاں پہ فارم ہاؤسز بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ایریا ہے کینیا کا, جو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک سرکولر ایشو ہوا ہے کہ یہ ایریا اتنا خطرہ, مگنگ ہوتی ہے, کرمنلز ہیں, تو آپ اگر کسی اشارے پہ کوئی روکے, کوئی آبسٹیکل لگائے, تو آپ نے رکنا نہیں ہے وہاں پہ, آپ نے نکل جانا ہے. کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی شام کو نیروبی شہر میں, جو ان کا سب سے ماڈرن شہر ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ 8 بجے کے بعد لوگ جاتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے سے کوئی کالا آئے گا نا, تو وہ آپ کے سنیکرز کو دیکھ رہا ہوگا. اگر آپ نے بہت اچھے سنیکر پہنے نا, وہ آپ کو ماگ کر دے گا, فوراً کرمنل کر دے گا. ہمارے کافی دوست ہیں, کوئی کرکٹ کی وجہ سے بھی تھے, کوئی ویسے بھی تھے, تو وہ بتاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھی آپ کہیں کہ ارشد شریف تم باہر نکلو, اور جب وہ نہیں نکل رہا تو پھر ایک پروونشل گورنمنٹ سے وہ ایشو کرا دیا, پھر آپ نے پورا پروٹوکول دیا, پھر آپ نے ایک اور جھوٹ بولا جو سارے پی ٹی آئی ٹرول اور پی ٹی آئی والوں نے بولا کہ جی دبئی میں اس پہ پریشر ڈالا گیا. آپ نے سن لیا کہ دبئی میں تو بھی اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا, ہی کانٹ اسٹے دیئر, تو اس نے کہیں نہ کہیں سے جانا تھا. پھر ایک اور جھوٹ بولا کہ جی وہ لنڈن چلے گئے, لنڈن سے پھر کینیا کے آئے یا نیروبی آئے. اچھا, اس پہ کل فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی ارشد شریف صاحب واپس آنا چاہتے تھے. ہاں, میں اس میں ایک اور بات کر لوں. وعدہ کی آفر از اے ویری جینین آفر. اس نے اپنا موبائل لہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہیں, اینڈ اٹ از ریڈی فار فورینزک. کوئی آئے وہ اس کو دیکھ لے. یعنی اتنی بڑی وہ آفر کر رہا ہے, اس کے سارے میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں. اچھا, پھر ارشد کے اپنی والدہ سے بھی ہوئے ہوں گے, اپنی وائف سے بھی ہوئے ہوں گے. اچھا, پھر وہ جو اپنا اے آر وائی کے لوگوں سے بھی ہوئے ہوں گے, نیچرل ہوئے, پھر کئی دوستوں سے ہوئے. یہ سارے فرنزک ایویڈنس ہے, یہ ساری اکٹھی کرنی ہے. اور ایک بندے نے خود آفر کر دی ہے واڈا نے کہ یہ دے میرا موبائل ہے, یہ آپ لیں اور اس میں سے آپ ساری چیزیں نکال لیں. جو ارشد میسج دے رہا تھا وہ چیزیں, تو ساری حقیقت باہر آ جائے گی. اسی ایک چیز سے کافی ساری چیزیں باہر اگر ایک سوال اور پھر بریڈر صاحب, اگر یہ چیز مطلب ثابت ہو گئی کہ ارشد کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہاں سے بھیجا گیا, تو ارشد تو آپ کا سیاسی بیانیہ بائے کر رہا تھا, وہ تو اس نے آپ کو سپورٹ بہت کیا, اس نے ایک آپ کے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے اس نے بہت سے شوز کیے, رائٹ اور رانگ اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا, اگر آپ نے کیا تو, کہ آپ نے محسن کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ شہزاد, یہی تو وہ وعدہ کہہ رہا ہے کہ اس کو شارٹ رینج سے مارا گیا ہے. نہیں, آپ نے اپنے محسن کے ساتھ ایک کام کیا. اگر یہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پہلے تھریٹ کر کے باہر بھجوایا گیا, وہ آپ کا ہمدرد تھا, پھر آپ کا کیونکہ مارچ آ رہا تھا آپ نے ایک کہانی گڑی, اور پھر گاڑی کے اندر سے وہ کہتا ہے کہ ہٹ ہوا ہے. وہ کلوز رینج. دیکھیں, فرنزک کے لیے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ گن کتنی دور تھی. بریڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی گن اگر مطلب 20 گز دور تھی یا 2 فٹ نزدیک تھی باڈی کے, تو وہ پتہ لگ جاتا ہے, زخم سے پتہ لگ جاتا ہے, بلیکش ہو جاتا ہے سارا. تو جنہوں نے فرنزک سائنس یہ لیب میں جائے گا تو وہ پتہ لگ جائے گا. پہلے آپ نے تھریٹ کریٹ کیا, آپ کا دوست ہے, اور آپ نے ایک اچھی خاصی فگر ہے وہ سوسائٹی میں, آپ نے خام خواہ کر کے, اور اپنے مارچ سے جسٹ پہلے آپ نے یہ سارا ڈرامہ کر دیا. پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ مارچ لانچ کرنے لگے ہیں تو لوگوں کے ذہن صاف ہونے چاہیے, ان میں بالکل سلیٹ کی طرح چیزیں صاف ہو کے سامنے آئے, لوگوں کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو اداروں کے خلاف, اور پھر یہ بھی آپ کو خدشہ ہو کہ اگر انہوں نے مارچ کیا جس کی شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے دی گئی یا دے دی جائے گی, تو پھر آپ کیا امید کریں گے کہ وہ والی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے, ایسی کوئی غیر قانونی غیر آئینی باتیں نہیں کریں گے, کوئی ایسے اقدامات وہ نہیں اٹھائیں گے, توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, تشدد نہیں کریں گے؟ اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ میرے خیال میں کہ یہ تو سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل اس کے خلاف جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پر ٹھہرتا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم یہ رسک پھر کیوں لیتے ہیں, کہ اگر ہمارے ٹریک ریکارڈ بھی کسی کا اس طرح ہے, اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس سے ایکسپیکٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے یہاں پر جس طرح اس کے پارٹی والا کہہ رہا ہے کہ بلڈ شیڈ ہو سکتا ہے اور لوگوں کو مروائے گا. اور پچھلا بھی جو اس کا وہ تھا دھرنا تھا, اس میں بھی 12-13 لاشوں کے گرانے کا ایک پروگرام تھا, یہ بھی ہے. ایک آپ کا پارٹی کے اندر کا آدمی یہ بات کر رہا ہے, یہ بات کر رہا ہے, ظاہر ہے. پھر کیا اس کو اجازت ملنی چاہیے؟ میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر
یہ حالت ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پہ بٹ کرتے ہیں اس کو کرائم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس ذہنیت کا ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو اجازت دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی گارنٹی تو اپنے جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. ایک بات تو ہے. دوسری بات یہ کہ یہ شیخ صاحب نے بھی، اور بڑی اچھی بات آپ نے جو سوال کیا، دیکھ لو جس طریقے سے کنسپیریسی کی تھیوری کو ایک میڈیا ہاؤس نے کتنا سپن دیا، وہ ڈاکٹر آج کہا بھی گیا یہ. ہاں دوسرے ڈی جے ایس پی آر انہوں نے کہا. دوسری بات اسی بیانیہ کو کس نے پھر فیسیلیٹیٹ کیا؟ اسی میڈیا ہاؤس کے ذریعے. اور پھر کہاں سے؟ اسلام آباد سے وہ جا سکتا تھا، لاہور سے وہ جا سکتا تھا، کراچی سے وہ جا سکتا تھا، اس نے پشاور کیوں چنا؟ اور تیسری بات کہ یہ کون سا جین بانڈ ہے کے پی پولیس کے ساتھ یا اس کے چیف منسٹر کے ساتھ، جو سپن بلدک جو کہ بلوچستان کے بارڈر پر واقع ہے، اور وہاں پر ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے رپورٹ لے آتا ہے اور اس کے کان میں کہہ دیتا ہے. باقی جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بالکل بے خبر ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے ہاں تو نیشنل ایکشن پلان کا، اس کے علاوہ نیکٹا ہے، اس کے علاوہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی. اور پھر وہ صرف خبر نہیں ہے، وہ تھریٹ کو آپ باقاعدہ امپوز کرتے ہیں، اور امپوز کرنے کے بعد اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کو کہ کس طرح اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے. اور میں ایک اور ایک بات کیا اگر میں کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از دا مدر آف کنسپیریسی، اور اس مدر آف کنسپیریسی کو ارتھ ہونا چاہیے. اور یہ لوگوں کے سامنے بالکل جس طرح بتایا کہ یو این سے کرانا ہے، یہ جرنلسٹ کا بھی ہو، یہ ہیومن رائٹس کا بھی ہو، یہ سول سوسائٹی کے سارے اس میں سارے ہونے چاہیے. بالکل تاکہ یہ مدر آف کنسپیریسی لوگوں کے سامنے آ جائے، بالکل آشکار ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب شکیل شیخ صاحب. آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے یوم سیاہ کی، جو کشمیری پوری دنیا میں منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہندوستان نے جو جمہوری حقوق کی بات کشمیریوں کے ساتھ اقوام متحدہ میں، ہندوستانی پارلیمنٹ میں اور دنیا کے دیگر فورمز پہ کی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 75 سال کے بعد بھی اپنی فوجوں کو مقبوضہ کشمیر سے نہیں نکال رہا. تو جب تک ہندوستان اپنی فوجیں واپس نہیں نکالتا، جب تک وہ ظلم و ستم بند نہیں کرتا، جب تک وہ کشمیریوں کو وہ بنیادی حقوق جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حاصل ہے وہ نہیں دیتا، اس وقت تک کشمیری دونوں اطراف میں پوری دنیا میں یوم سیاہ مناتے رہیں گے. اور ہم یوم سیاہ منا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری نہ تھکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ سفر جاری رہے گا اور ہندوستان کو کشمیر سے نکال کر دم دیں گے. There is only one solution. What do we want? Freedom. What do we want? Freedom. What do we want? Freedom. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کشمیری پوری دنیا میں آج یوم سیاہ منا رہے ہیں بھارتی ظلم، بربریت اور اس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے خلاف. اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بن وسی صاحب. بہت بہت شکریہ اویس صاحب آپ کا. سوال ایک تو یہ بنتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، انف از انف.
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیری کب تک یہ یوم سیاہ مناتے رہیں گے؟ ہر سال ہم بیٹھ کے اسی طرح پروگرام کریں گے، آپ سے سوال کریں گے، کیا یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا یا نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو کشمیریوں کا ویسے تو ہر دن جو ہے وہ یوم سیاہ ہے، لیکن وہ سیاہ ترین دن جو ہے وہ 27 اکتوبر 1947 کو جب انڈیا نے جو ہے وہ فورسز سری نگر میں اتاری، اور 75 ایئرز ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس سلسلہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، اور سب سے بڑا جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے جو پولیٹیکل ان کے رائٹس ہیں جو ان کو سنیچ کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وقت ایسا آ گیا ہے کہ جس کو مومنٹ آف ٹروتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ اب ایک فیصلہ کن سٹیج کے اندر موومنٹ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور جو جنریشن ہے، جو فورتھ جنریشن ہے کشمیری، اس کو یہ موومنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کشمیریوں کا جو ریزنٹمنٹ ہے، کشمیریوں کی جو ایک لحاظ سے جو ہیٹریڈ ہے اگینسٹ انڈین آکوپیشن، وہ میرا خیال ہے کہ پیک پر ہے، اور زیادہ عرصہ تک انڈیا اس آکوپیشن کو مینٹین اچھا، لیکن رکھنا اس کے لیے ابھی مشکل جو ہوگا. بھارتی قیادت ہے، خاص طور پہ بی جے پی کی، وہ تو ایک عجیب سے ایلیوژن میں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہ 47 آن ورڈ سے بھارت کا یہ کلیم رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے حل کر لیا، اور اس کے بعد سے لے کے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جب جو لیٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی 88-89 کے بعد، اس کے بعد کئی طرح کے الیکشنز انہوں نے 96 میں الیکشن کروائے، اس کے بعد 2002 میں الیکشن کروائے. یہ تمام الیکشن دنیا کو یہ پروجیکٹ کرتے رہے کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ جو ہی جو ان کا کلیمپ ڈاؤن تھا، جو ہی ان کی ریسٹرکشنز تھی، تھوڑا سا ایز ان کو ملا تو پورا کشمیر جو ہے وہ سامنے آ گیا. جیسے آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد سے لے کے 2008 تک ایک لل لگا کے ایک خاموشی سی ہے، لیکن 2008 میں ایک ایسی ایجیٹیشن شروع ہوئی کہ جس سے انڈین سول سوسائٹی، لیکن اس میں ایک پوائنٹ سے ضرور بنتا ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، کہ بھارت تو دعویٰ کرتا ہے کہ جی جو پاکستان یا آزاد کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے، گلگت بلتستان وہ بھی ہمارا حصہ ہے. لیکن اب جب آپ کہتے ہیں جی ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا، تو کیا بھارت اپنے اس کلیم سے سرنڈر کر گیا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اب یہاں پہ دال نہیں گلنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر؟ بات یہ ہے کہ بھارت کے جہاں تک کلیم کی بات ہے، بھارت کا جو کلیم ہے وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے. وہ تو آپ کی بات میں متفق ہوں 100%. لیکن بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت پہلے کہتا چلا آیا تھا کہ جی بات ہم کریں گے تو پاکستانی کشمیر، آزاد کشمیر پہ یا گلگت بلتستان پہ بھی. لیکن اب جب وہ یہ کہتے ہیں ہم نے مسئلہ سیٹل کر لیا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاس کشمیر ہے کہ بس وہی ہے، تو وہ دستبردار ہو گئے اس کلیم سے. یہ ڈیویشن نہیں ہے ان کی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت جو ہے خاص طور پہ جو موجودہ رجیم ہے 370 انہوں نے ریووک کیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم 370 ریووک کریں گے، اور 370 ریووک کس لیے کریں گے؟ ان کا یہ کلیم تھا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ مرج ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ایمبیگوٹیز جو ہے وہ ان کے اس کے حوالے سے موجود ہیں، اور جو ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جتنی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اس انداز سے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان کی جو ہیجمنی ہے، ان کا جو آکوپیشن ہے، اس کو لیگلائز کر سکے. مثال کے طور پر جتنی ڈی لمیٹیشن کے اندر جتنی ڈیموگرافک چینج ہے، یہ بیسیکلی کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایک ایسا ڈکوسلا، ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا جائے اور اس کے لیجیٹیمیسی جو لی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اس کا یہ کلیم کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے اس پر بھی بات نہیں کریں گے، یہ سیٹل ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہ صرف یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر، بلکہ بھارت کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لبرٹیز ہیں، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف لائف ہے، وہ اس سے وائلیٹ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ اویس بن وسیع صاحب ہمارے ساتھ تھے. یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ. جب بھارت نے اپنی فوجیں جنت نظیر وادی کشمیر میں اتاری، ظلم و جبر اور کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے ان 75 سالوں میں اب تک ہزاروں کشمیری شہید، لاکھوں بچے یتیم، نوجوانوں کا اغوا اور ماورائے عدالت قتل، ہزاروں گمنام قبریں سوال کرتی ہیں آخر کب تک اس وادی کے مظلوم رکھے جائیں گے قابض و محکوم؟ یہ جنت کی وادی اب مانگ رہی ہے آزادی. ہر پاکستانی کی آواز اہل کشمیر کے ساتھ. حکومت پاکستان. 27 اکتوبر تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جب بھارتی افواج نے بلا جواز کشمیر پر قبضہ کیا.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का ये सिलसिला 75 साल से जारी है। आखिर कब तक मकबूजा कश्मीर जेल बना रहेगा? आखिर कब तक हक़ खुद इरादियत एक ख्वाब बना रहेगा? जुल्म की इस स्याह रात का एक ही है अंजाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। There is only one solution. Do we want freedom? What do we want? Freedom. What do we want? Freedom. हवाए जुल्म सितम जिस कदर भी शोर करे, चरागे सब्र की लौ को बुलंद रहना है। भले ये जब्र की जंजीर जितना शोर करे, सकूत वादी कश्मीर तूने सहना है। रविश रविश पे जो ठहरी है इंतज़ार की रुत, इसी से महरो वफा के गुलाब फूटेंगे। ख़िज़ां की कोख से लेगी जन्म बहार की रुत, अंधेरी शब से नए माहताब फूटेंगे। ये आरज़ी सा अंधेरा है, चंद पल की है रात, सितम शारों की ये जीत मुस्तकिल तो नहीं। चमक रहा है उफ़क़ पर जो माह आज़ादी, कहीं ये अज़्म से रोशन हमारा दिल तो नहीं। सकूत वादी कश्मीर तेरे गम की कसम, सितमगरों से तेरा इंतकाम हम लेंगे। ये जंग जारी रहेगी हमारी फतह तलक, कि एक चनार कटेगा तो 100 जन्म लेंगे, कि एक चनार कटेगा तो 100 जन्म लेंगे।